قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. منافقت کیا ہے اور منافق کون ہے، آج ہم ذرا اس کو سمجھتے ہیں. منافقت یا ہپوکریسی یا ٹو فیس ہونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے جو اندر یعنی ان سائڈ جو ہے اور جو کچھ باہر ہے یعنی آؤٹ سائڈ جو دنیا کے سامنے آتا ہے، اس میں واضح ایک فرق ہو، ڈفرینس ہو، یعنی دوہرا معیار ہو، یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ ہو. تو آج کل کے یہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پہ یہ ہمیں فرق نظر آتا ہے. عام کامنلی ہے ایوری ویئر اگر آپ دیکھیں تو منافقت نظر آتی ہے، ڈفرینٹ انداز سے، ڈفرینٹ لیول میں. بات یہ ہے کہ روز اول سے انسان کے اندر ایک نیگیٹو صفت ہے. یہ انسان نظر کچھ آتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے، یعنی ظاہر اور باطن کا فرق. بیسٹ انسان جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اوپن ہو، کلیئر ہو بالکل ہر معاملے میں. اگر ہمارے معاشرے سوسائٹی میں دیکھیں آپ کہ یہ جو منافقت کے ڈفرینٹ انداز لیول ہیں، اس کی بے شمار ریزن ہو سکتی ہیں، وجوہات ہیں، مجبوریاں ہیں، حالات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیٹریڈ ہے، نفرت ہے، یا بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. اگر ہم غور کریں ہسٹری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں تو ایک صحابی جن کا نام حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ تھا، اپنے آپ کو وہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ حنزلہ جو ہے منافق ہو گیا، یعنی نافقہ حنزلہ، یعنی منافق ہو گیا حنزلہ. مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو دیکھا، انہیں روکا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا میرے ایمان کا لیول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتا ہوں، ان کے سامنے ہوتا ہوں تو بہت ہائی ہوتا ہے، اور جب میں عام دنیا میں اپنے کاموں میں بازار میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ نفاق نہیں تو اور کیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ وہ اس بات پہ پریشان تھے. اب کتنی گہری اور کتنی خوبصورت بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے وہ جج کر رہے تھے. تو اگر اس بات کو ہم خود اپنے آپ پر اپلائی کریں تو غور کریں کہ جب ہم نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا جو لیول ہے بہت ہائی ہوتا ہے. اور جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، کاموں میں ہوتے ہیں، بزنس میں ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا لیول جو ہے کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی رغبت، کشش غالب آ جاتی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ دنیا اور قرآن اور دنیا کو جو بیلنس کر سکیں، یعنی کہ ساتھ ساتھ لے کے چل سکیں. لیکن یہ امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، کر سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ بازار میں آپ دیکھیں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو ایمان انتہائی گر جاتا ہے، کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ نمازی اور پرہیزگار بھی ہیں، دین کی طرف بھی ہیں، کیونکہ وہ ہر وہ کام جو شیطان جو جس سے خوش ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بے حیائی کی طرف دیکھتے ہیں، دھوکہ، فریب، جھوٹ، سب تلخ کلامی، ہر چیز کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے بازاروں میں اور ایسی جگہوں پہ. اور مزے کی بات یہ کہ ایمان کا جو ہائیسٹ لیول یعنی کہ ایک ہوتا ہے اور ایک لوئسٹ جو لیول ہے جانا، مگر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اب جو نمازوں میں تو ہائیسٹ پہ ہیں، لیکن نارمل جو حالات میں دنیا میں ہم لوئسٹ یعنی کہ کم تر لیول پہ آ جاتے ہیں، اور ہم پریشان بھی نہیں ہوتے، نارمل سی بات سمجھتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ صحابہ کرام یا نیک لوگ جو گزرے، ان کا اسٹینڈرڈ یا معیار کیا تھا. جیسے کہ حضرت حنزلہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قصور ٹھہرایا، آپ منافق ہو گئے ہیں، حالانکہ دیکھیں بات کچھ بھی نہیں تھی. سوچنے کی بات ہے کہ حضرت حنزلہ جو ہے صرف اپنے آپ کو ہی انہوں نے منافق کہا، کسی اور کو نہیں کہا، کسی دوسرے پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ تم منافق ہو. اور یہ بگ ڈفرینس ہے آج کل کے دور میں. ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام اور ہم میں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو فوراً فتویٰ لگا دیتے کہ یہ منافق ہے، اور اپنے آپ کو جج نہیں کرتے. تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، حضرت حنزلہ کو جب روکا اور پوچھا کہ کہاں کیا ہوا، تو انہوں نے جب بتایا کہ میں اس طرح سے ہوں کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں منافق ہو رہا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میری بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے اکثر. تو پھر دونوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھو تمہاری یہ ہائیسٹ جو لیول اور ایمان والی جو کنڈیشن اگر یہ مسلسل رہے، کنٹینیوس رہے اور میرے ساتھ رہے، تو پھر فرشتے جو ہیں تم سے بستر پر مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے آ جائیں، یعنی اتنا ہائیسٹ لیول تم چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہے، اس کی پرسنالٹی میں، فزیکل اور اس کی جو مینٹل جو حالت ہے کہ وہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں ایمان کے لیول کے، اور دنیا کی طرف بھی اس کو ضروریات اس کی ہوتی ہیں. تو یہ انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے. تو اس میں بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی نفاق تو نہیں تھا، یعنی کہ وہ منافق تو نہیں ہوئے، لیکن ان کو تشویش اور پریشانی ضرور ہوئی. یعنی اس فائن اور باریک اور گہرائی والی بات دیکھیں کہ ان کو یہ فیلنگ آئی کہ میرا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کا درجہ کم ہو جائے، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہوں. تو یہ بات سمجھنے والی ہے ہم لوگوں کے لیے. اب اگر ہم ذرا سا بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر جو ہے ایسی فیلنگ نہیں آتی، اکثر ایسا ہوتا ہے. لیکن ان کے ضمیر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آواز دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں بے شمار واقعات ہیں، بڑے بڑے لوگ گناہ کر جاتے ہیں، لیکن کوئی افسوس، دکھ یا پچھتاوا یا یعنی کہ ریگریٹ نہیں ہوتا. اب قرآن و حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو اصل منافق ایکچولی ہیں کون؟
اکارڈنگ ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہے کہ منافق کی 4 بڑی خصوصیات یا کوالٹیز بیان ہیں کہ اگر وہ اس میں ایک کسی شخص میں یہ نظر آ رہی ہیں تو وہ منافق ہو سکتا ہے. یعنی کہ جب وہ وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی کرے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی امانت اس کے بعد رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب کوئی وہ جھگڑا کرے تو وہ گالی گلوچ پہ غصے میں پھٹ جائے، یعنی ایکسپلوڈ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے اپنا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ غلط ہے، رانگ ہے، جھوٹا ہے، تو وہ بات پہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، دکھانے کے لیے اپنے ایموشنز کو ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو بتائے کہ میں ایکچولی صحیح ہوں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں غلط نہیں ہوں، لیکن اندر سے وہ غلط ہی ہوتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہمیں آنیسٹلی اور ویری سوچنا چاہیے سنسیئرلی کہ آپ دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم وعدہ کرتے ہیں آج کل کے دور میں لیکن ہم پورا نہیں کرتے. اپنے آپ کو اگر ہم انالائز کریں، جج کریں، کسی کے نے کہا کہ آپ کو ٹائم پہ کہیں پہنچنا ہے اور آپ نہیں پہنچتے تو کیا ہے؟ وعدہ خلافی تو ہے. اس اکثر باتیں جو ہم کرتے ہیں جب ہم فائدہ ہوتا ہے اپنے جب مفاد کے لیے، اپنے جو ہے مطلب کی جب ہوتی ہے تو وہاں پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اکثر بہت کامن ہے، مطلب ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح امانت اور پیسے اور ادھار کو اگر دیکھیں، اسی چیز کو ہم اپنے پہ اپلائی کریں تو اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی کو پیسے واپس بھی کرنے ہیں یا کسی کی امانت جو ہے ہم نے لوٹانی بھی ہے، یعنی ادھار لیے اور اس کے بعد بھول گئے. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے آپ اپنے اور اس میں ایک ایگزامپل ایک یہ بھی ہے کہ امانت رکھوانے کی، کہ کوئی شخص اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے، پرائیویٹلی ایڈوائز مانگتا ہے، آپ سے کوئی سیکرٹ بات شیئر، کانفیڈینشیل جو بات ہوتی ہے شیئر کرتا ہے، لیکن وہ بات آپ دوسروں کو پھیلا دیں، شیئر کر دیں، آگے بتا دیں کسی کو، تو یہ خیانت ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم اپنے پہ اپلائی کریں، چاروں رولز ہیں، چاروں جو اوتھینٹک جو کوالٹیز ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، پھر ہم کتنے لیول پہ منافق ہیں، یا کتنے درجے میں یا پرسنٹیج میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چاروں علامات اگر کسی میں موجود ہیں، سمٹمز یعنی کہ، تو وہ 100% منافق ہے. اور اگر ایک علامت ہے یعنی سمٹم ہے تو 25% ہو جاتا ہے، 2 ہوں تو 50%، اور 3 ہوں تو 75% ہو جاتا ہے منافق. تو سوچیں کہ ہم میں کتنے پرسنٹیج آ رہی ہے. ہم اپنے آپ کو خود محاسبہ کریں، انالائز کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چاہے وہ کتنی نمازیں روزے کر رہا ہو، لیکن یہ اگر چیزیں ہیں تو منافق ہے. اب اگر ہم دیکھیں اس منافق کا جو ورڈ ہے، یعنی کہ عربی زبان جو لغت ہے، اس کی عربک لینگویج ہے، تعالیٰ کا کلام، اس میں اصل مادہ جو ہے نون، فا اور کاف ہے. باب نصرہ سے جب آتا ہے تو نفع کا ینفقو نفقن، یعنی 2 مطلب بنتے ہیں بیسکلی، کسی چیز کا خرچ ہو جانا، اور دوسرا جو ہے دو جو منہ والا ہونا، یعنی 2 رخا ہونا. مگر جب دیکھیں یہی مادہ جب صحیح طرح سے باب مفعلہ میں جب آتا ہے، یعنی کہ مزید فی ابواب میں، تو اس کے صحیح میننگ بنتے ہیں یعنی 2 رخا، یعنی دوغلا ہونا، یعنی منافق ہونا بنتا ہے. یعنی نافقہ ینافقو منافقتن اور نفاقن بن سکتا ہے. تو اس طرح مطلب کیا ہوا کہ ایسا شخص جو منافق ہے وہ یعنی 2 رخا یعنی ہیپوکریٹ ہوتا ہے، وہ دوغلا ہوتا ہے، 2 فیس ہوتا ہے. اور نفقہ، دیکھیں نفق کا جو ورڈ ہے وہ بھی اس کی سینس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ٹنل یا سرنگ کے سینس میں آتا ہے، جس کے دونوں راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. شرعی اور اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں کہ نفاق جو ہے وہ اس طریقوں کو کہتے ہیں کہ انسان ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوا اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، یعنی یہی منافقت ہے. اور ایسا شخص ہی منافق ہوتا ہے، اور یہی عمل نفاق کہلاتا ہے. یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے دین اسلام پر وہ چل رہا ہے لیکن اندر سے وہ بیسکلی مسلم نہیں ہے. اور شرعی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو نفاق خیر کو ظاہر کرنا، یعنی شو آف کرنا، دکھانا، اور شر کو چھپانے کے سینس میں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ غور کریں، جو لوگ جو اسلام لے کے آئے مجبوراً یا ریزن تھی ان کی، وہ دکھانے کے لیے اسلام لے کے قبول کیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ دل سے ایکچولی منافق تھے، دکھاوے کے طور پہ نمازیں پڑھتے تھے تاکہ مسلم لگیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں جو نفاق اکبر یعنی بڑا نفاق تھا. مطلب کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ، رسول، فرشتوں، کتابوں پہ، آخرت پہ بظاہر وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے نہیں لاتے تھے. یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن پاک میں منافقین کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور یہی لوگ جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں، لیئر میں ہوں گے. اور نفاق اصغر یعنی چھوٹا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ چاروں بیسک علامتیں جو ہم نے پیچھے ڈسکس کری، کہ انسان کو آہستہ آہستہ یہ علامتیں جب انسان میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ دور لے جاتی ہیں پھر دین سے، قرآن سے، اور پھر نفاق اکبر یعنی جو جہالت ہے اس سے گمراہی کی طرف لے کے آتی ہیں. تو یہی بات سمجھنے والی ہے. اگر سورہ بقرہ آیت 8 میں ہم دیکھیں کہ بالیوم الآخری وما ہم بمؤمنین، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول، آخرت پر ایمان لائے، دین پر ایمان لائے، حالانکہ دیکھیں آپ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. مطلب کیا ہوا؟ پھر نیکسٹ آیت میں اسی بات کی وضاحت ہے کہ یہ لوگ دراصل دھوکہ، منافقت کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ اپنے ساتھ ہی جو ہے دھوکہ یا منافقت کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بظاہر وہ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی اپنے ساتھ ہی وہ منافقت کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا انجام کیا ہونے والا آخر میں. تو بیسکلی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دنیا میں ایک منافق جو ہے وہ چند روز تک یا کچھ عرصے تک تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، منافقت کر سکتا ہے، لیکن بالآخر اس کی منافقت کا راز فاش ہو سکتا ہے، کھل جاتا ہے. پھر اگلی آیت 10 میں اسی میں دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری یا نفاق ہے،
اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ یہ بیسکلی مطلب کیا بنا کہ نفاق جو ہے ایک بیماری ہوئی. یعنی دل کی بیماریوں میں آپ دیکھیں کہ اس میں نفاق جو ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بیماری ہے. اور اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے سوسائٹی میں آج کل دیکھیں تو یہ ایک بیماری جو ایسی ہے کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں لوگوں میں ہے. ہم لوگوں کے بارے میں جائزہ لے رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں, جج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے بارے میں نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل یہاں پر ہے کہ ایک دوست جو ہے وہ اپنے ایک اور دوست کے ساتھ, دو دوست جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئے, تو وہاں دیوار پر ایک چارٹ لگا ہوا تھا, اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہے تو آپ کے اندر نمبر 1 یہ, نمبر 2 یہ, نمبر 3 یہ علامتیں سمٹمز ہیں, تو آپ کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو وہ صاحب جو تمام علامتیں پڑھ رہے تھے, جو دوست تھے, تو وہ ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لینے لگ گئے اور اپنے آپ سے بولنے لگے کہ ہاں میں 40+ ہوں اور میرے میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو انالائز کر رہے تھے, ڈائگنوز کر رہے تھے, اپنے دوست کو نہیں. اپنے دوست سے کچھ نہیں کہا انہوں نے, حالانکہ وہ بھی ساتھ تھا ان کے, لیکن وہ ساری باتیں, علامتیں, سمٹم جو ہے وہ اپنے آپ پر اپلائی کر کے اپنے جائزہ لے رہے تھے اور اصلاح کر رہے تھے. تو یہ مثال کیوں ہے کہ دراصل ہم دوسروں کے لیے دوسروں کے منافق سمجھتے ہیں, دوسروں کے بارے میں کمزوریاں, ان کی بیماریاں ان کی ڈھونڈتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اب یہی بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں. اب ایک منافق شخص جو ہے, دیکھیں آپ, دراصل منافقت جھوٹا ہونا, دھوکہ دینا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے, پروٹیکٹ ہو گیا ہے وہ, مگر دراصل دیکھ اس کو خطرہ ہوتا ہے ایکچولی مومن اچھے لوگوں سے, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو نفاق ہے وہ ایکچولی ضد ہے ایمان کی. اگر آپ دیکھیں کہ دونوں چیزوں کا تعلق جو ہے اور انسان کے دل سے ہوتا ہے, یعنی نفاق اور جو ایمان ہے دونوں دل سے تعلق ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسے فکر لگی رہتی ہے کہ ایمان کہیں نکل نہ جائے کسی غلطی یا گناہ کی وجہ سے, تو وہ علامتوں کا, یعنی سمٹمز کا وہ چیک اپ کرواتا رہتا ہے اور اصلاح کے لیے, اپنی تربیت کے لیے. اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے, تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جس کے گھر میں سامان بھرا ہوا ہر طرح کا, تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ گھر کا دروازہ, کھڑکیاں سب بند ہیں یا نہیں ہے, لاک کیا ہوا یا نہیں, اور کئی چیزیں نکل نہ جائیں. اور جس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, تو اس کو کیا فکر ہوگی. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے, جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے, یعنی اس وقت کے جو دور کے تھے, اور کہا تھا کہ یہ میرا راز کسی کو نہ بتانا اور اس کو شیئر نہ کرنا, کیونکہ حضرت حذیفہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے حملے سے بچایا تھا, اس لیے آپ ان سے خوش ہوئے تھے اور بتایا تھا. اب ظاہر سی بات ہے یہ بات اس ٹائم پہ چھپی نہ رہی, آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ حضرت حذیفہ کو جو ہے ایکچولی منافقین کے نام تک پتہ ہیں جو اس ٹائم پہ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک دفعہ راستے میں ہی روک لیا اور کہا کہ اے حذیفہ, میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دیتا ہوں, صرف اتنا بتا دو کہ جو اس لسٹ کے اندر جو منافقین ہیں, میرا نام تو شامل نہیں. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا, کہ وہ کہاں ان کا سیکنڈ خلیفہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیکسٹ جو ان کے ساتھ رائٹ ہینڈ تھے, تو آپ دیکھیں کہ وہ تک سوچ رہے ہیں, وہ تک فکر میں ہیں کہ کہیں منافقین کے اندر میرا نام تو نہیں آ رہا. تو ہمارا کہاں, ہم کس لیول پہ سوچیں پھر آپ. تو ان کو فکر لگی ہوئی تھی اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں, ہمارا حال ہی نہیں کوئی پتہ. تو یہ علامات, سمٹمز جو بات ہم کر رہے تھے, اب اس کی ایک اور مثال اس طرح سمجھیں کہ دیکھیں سمٹمز یا علامات جو ہوتی ہیں کسی چیز کی بھی, فار ایگزامپل کھانسی ہے. اب دیکھیں کھانسی اگر کسی شخص کو ہوتی ہے تو یہ بہت ساری یہ بیماریوں کا پتہ بتا سکتی ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس. فار ایگزامپل آپ کا گلا خراب ہے, فار ایگزامپل آپ کا چیسٹ میں انفیکشن ہے, یا لنگس کا مسئلہ ہے, یا ایون کینسر بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں. تو لیکن ہر کھانسی میں کینسر نہیں ہو سکتا, یعنی اس سے کینسر نہیں. تو آپ سوچیں کہ لیکن انسان تو پریشان ہوگا نا جب اس کو کھانسی ہوگی, کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے, گڑبڑ ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے نفاق جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں, کوئی ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے, اور ہم جو ہے باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں. قرآن پاک میں اگر آپ غور کریں کہ کفر اور ایمان سے زیادہ جو ہے نفاق کے بارے میں آیات آئی ہیں. لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا سچویشن ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک اسٹیمپ یعنی مہر بنی ہوئی ہے اس کے پاس, کہ وہ دوسرے شخص کو کھڑے کھڑے جو ہے اس کو منافق بنا دیتا ہے, اس کو بولتا ہے کہ تم منافق ہو, میں ٹھیک ہوں. جب آپ کا دل چاہتا ہے کسی کو اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے 3 گروپ یا گروہ تھے, ایک کافر, ایک مومن اور ایک منافقین. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 گروپ رہ گئے, یعنی کہ ایک کافر اور ایک مومن. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کیا منافقین ختم تو نہیں ہوئے ہوں گے نا, نہیں ہوئے. لیکن حضرت عمر کا چونکہ قول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مینشن بتایا ہوا تھا کہ یہ منافق ہے یا نہیں. لیکن آج کے دور میں ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کا دل کا حال کیا ہے, وہ منافق ہے یا وہ صحیح ہے, ہم کسی پہ اسٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ وہ منافق ہے یا نہیں, الا کہ وہ بندہ خود دعویٰ کرے کہ منافق ہوں. تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, کیئرفل ہونا چاہیے, کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے, کسی کو نہیں بتانا چاہیے, کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے یہ منافق ہے یا اس نے یہ غلط کام کیے. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنا جائزہ محاسبہ کرنا چاہیے اور پھر دوسروں کی بات میں فکر کرنی چاہیے. تو اگر آپ ٹھیک ہیں
تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات ہوگی۔